آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مینگو گروور کوآپریٹو سوسائٹی کے صدر اور ترقی پسند باغبان و کاشتکار محمد زاہد گردیزی صاحب۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو ویسے بھی نگلیکٹ کیا ہوا ہے ہماری حکمرانوں نے۔ 195 ممالک ہیں دنیا میں اور ہم دنیا کے چوتھے نمبر پہ آم پروڈیوس کرنے والا ملک ہے، اور آم بھی ایسا کہ دنیا کے کسی آم کے مقابلے میں سمر بھائی چوتھے کا ذائقہ بھی نہیں بنا۔ آم کے باغبان میرا خیال ہے کوئی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ باغبان ہیں، تو غیر فطری اقدامات کرتی رہتی ہے حکومت، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مینگو گروور کوآپریٹو سوسائٹی کے صدر اور ترقی پسند باغبان و کاشتکار محمد زاہد گردیزی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے آم کے حوالے سے کہ پاکستان میں آم کا جس قدر پوٹینشیل موجود ہے، اس کی ایکسپورٹ سے پاکستان کس قدر زر مبادلہ کما سکتا ہے، اور اس کے لیے حکومتی سطح پر اور ہمارے جو گروورز ہیں، جو ترقی پسند کاشتکار ہیں، ان کے پارٹ پر جو ایفرٹس ہیں، ان کو بروئے کار لانے کا کس حد تک ضرورت ہے۔ یہ آپ نے بڑا خوبصورت ایشو ریز کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو ویسے بھی نگلیکٹ کیا ہوا ہے ہماری حکمرانوں نے۔ جنوبی پنجاب کی سارا پاکستان کا پوٹینشیل اسی علاقے میں پڑا ہوا ہے۔ اب جہاں تک رہتی ہے آم کی بات، 195 ممالک ہیں دنیا میں اور ہم دنیا کے چوتھے نمبر پہ آم پروڈیوس کرنے والا ملک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم 7ویں نمبر کے ایٹمی طاقت ہیں۔ ایٹمی طاقت کو ہم کیا کریں گے؟ یہ جو زمینی طاقت ہے جو قدرت نے آپ کو دی ہے، اور آم بھی ایسا کہ دنیا کے کسی آم کے مقابلے میں سمر بھائی چوتھے کا ذائقہ بھی نہیں بنا۔ اب ضرورت یہ بنی تھی کہ آج سے 15-20 برس پہلے تک آم کو معمولی فصل سمجھا جاتا تھا۔ یہ معمولی فصل ہے پاکستان کی۔ یہ ہماری ایسوسی ایشن نے محنت کر کے ان کو بتایا جی کہ یہ تو بادشاہ پھل ہے، دنیا کا بادشاہ پھل ہے، اور یہ ویلیو ایڈڈ پھل ہے۔ تو حکومت نے توجہ دینی شروع کی، پھر اب مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ پہلے تو کوئی ادارہ ہی نہیں تھا، مینگو پلپ پلانٹ بنا دیا بہت ساری، لیکن ابھی بھی بہت کمی ہے۔ آم کے باغبان میرا خیال ہے کوئی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ باغبان ہیں۔ سارے بڑے باغبان نہیں ہیں، چھوٹے باغبان ہیں جو اپنی محنت سے، اور آپ یہ ورائٹیز دیکھ رہے ہیں پورے سٹالز میں، اتنی ورائٹیز آپ حیران ہوں گے، جس نے سنی نہیں، آپ نے کھائی بھی نہیں۔ ان کا ذائقہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے محنت کر کے ایک ورائٹی بنائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جی کہ دنیا میں جو نئے ممالک شامل ہوئے ہیں، اس میں آسٹریلیا ہے۔ ہمیں آسٹریلیا سکھانے آیا تھا، ہمارے سے آج سے 20 سال پہلے اس نے 1980 میں آم لگائے، پھر ہمارا استاد بھی بن گیا۔ پھر عمان کو بلایا ہم نے، ہمارے سائنسدان کدھر گئے؟ پرابلم یہ ہے، ان کی ضرورت یہ تھی کہ ہم نے نہ زراعت کو ترقی دی، نہ سائنسدانوں کو اس طرف لگایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حالات میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جب وہ ہمارے ٹیکسوں کے بجٹ بناتے ہیں، اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار بجلی کا بل بڑھایا تو کاشتکار کو کیا نقصان ہوگا۔ بجلی کا بل بڑھا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کارخانے کی طرح ہیں۔ اسی طرح کھادوں پہ بغیر سوچے سمجھے قیمتیں لگ رہی ہیں، ساتھ والے ہمسائے ملک میں آدھی سے بھی کم قیمت پہ کھاد مل رہی ہے۔ تیسری بات جو اس دفعہ ہوا ہے، ایک پلپ پلانٹ لگا ہوا ہے جس کی پلپ نکالتے ہیں۔ جب وزیر خزانہ صاحب ٹیکس لگانے لگے تو انہوں نے مشروبات میں ٹیکس لگا دیا، جس میں پیپسی کولا فلانے ہمارے اوپر بھی لگا دیا، حالانکہ یہ تو مشروب ہے ہی نہیں۔ اس کے ٹیکس لگانے کا یہ نقصان ہوا ہے کہ ہماری پلپ لینے کی اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، کوئی لیتا نہیں۔ تو غیر فطری اقدامات کرتی رہتی ہیں حکومت، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ کاشتکاروں کا ایک مسئلہ ہے، چھوٹے کاشتکار ہوتے ہیں، ہمیں کوآپریٹو بنا کر جو ہم نے کوشش کی ہے، اور آج بھی لگا ہوا ہوں، میں بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ کے سامنے ہوں،
کہ ہم کوآپریٹیوز بنائیں. دنیا کی وسیع تر آبادی جو بدل رہی ہے وہ بھی ہمیں سکھا دیتے ہیں. ہمارا چھوٹا کاشتکار ہمیں بہت ساری سبق دے دیتا ہے. ہم صرف بڑے یہ آج کا جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ان چھوٹے کاشتکاروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا بڑا, اور یہ وجہ اس لیے بنائی ہے کہ آپ ہماری وجہ سے یہ دیکھ کے کوئی شور مچائیں کہ یار اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ملک میں, اس کے لیے کیا حکومت کیا کر رہی ہے کاشتکار. اچھا گدر صاحب یہ فرمائیں کہ آم کی ایکسپورٹ کے لیے ہمارے جو باغبان ہیں ان کو کولڈ چین چاہیے, کولڈ سٹوریج چاہیے ہوتے ہیں ایئرپورٹس پر, تو اس کے حوالے سے ہمارے یہاں پاس کس قسم کی سہولت موجود ہے؟ دیکھیں جی, بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جب ہم نے آموں کا سلسلہ شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ بھی یہی تھا, اور ملتان ایئرپورٹ بنا ہوا ہے, اس کا سب سے اہم منصوبہ ابھی کارگو کمپلیکس تھا. کارگو کمپلیکس ابھی نامکمل ہے, ہوائی جہاز جا رہے ہیں, آج والے جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں. کارگو کمپلیکس کا جدید قسم کا بیچ میں کولڈ اسٹور بھی لگنا تھا, میں خود اس میں شامل تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ دنیا بڑی ترقی یافتہ ہو چکی ہے. آم ایسے ہم تو چوس کے کاٹ لیتے ہیں, کٹا ہوا آم بھی گلا ہوا کاٹ کے کھا جاتے ہیں, ویسے نہیں جاتا. انہوں نے نئے ایک پروٹوکول بنائے ہیں, ہم آپ سے چیز لیں گے ان شرائط پہ پوری. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلیو گلوبل گیپ ایک بنا تھا, جو بھی اس کا کیا آپ کی, ہمارے ملک میں گلوبل گیپ سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرنے دیا جاتا کیونکہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پاک گیپ کو رجسٹر کراؤ, ہم بڑا آم پیدا کرنے والا ملک ہے, پاک گیپ ہم خود بھی سمجھ سکیں گے. اب ضروری ہے امریکن گیپ ہم پہ لاگو ہو, ان کو راضی کریں کہ ہمارے گیپ کو بھی ایکسیپٹ کریں. یہ حکومتوں کا کام ہے نا, جیسے اس کی. تو ایک تو وہ کولڈ ہمارا سسٹم نہیں ہے. پاکستان کا ایک ہی سرکاری پلپ پلانٹ لگوایا تھا, وہ ہم نے لگوایا کھڑا ہے آپ, اسے ہمیں 8-10 پلانٹ اور ضرورت ہے. پھر ایک آتے ہیں ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ. ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ بھی امریکہ کے 8-10 پلانٹ لگا گیا ہے, ہماری حکومت کا بیچ میں کوئی شیئر نہیں ہے. تو ضرورت ہے گورنمنٹ بیچ میں لگائے, کامن فیسلٹی سینٹرز بنائے. ہر کوئی تو امریکہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا نا. اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ سارا فارن ایکسچینج بھول جائیں گے اگر اس کو ڈیولپ کیا. اچھا گدر صاحب تو تھوڑا سا یہ فرمائیں کہ آم کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ کس حد تک کی جا سکتی ہے, اور اس سے بھی ہم کتنی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات آپ نے چھیڑ دی, کیونکہ عام پیرشیبل آئٹم ہوتا ہے. چوتھے 5ویں دن کے بعد آج لاکھ کا ہے تو کل ٹکے کا بھی نہیں ہوتا, لیتا بھی کوئی نہیں. دنیا ویلیو ایڈیشن کی طرف چلی گئی ہے, جس میں ہے ڈرائی مینگو ہے, وہ اپنا جو فروزن مینگو بن رہا ہے, پھر مینگو کی بائی پروڈکٹس بن رہی ہیں ہزاروں. اب وہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ویلیو ایڈیشن کی ہمارے پاس کوئی لیبارٹری ادھر ہے ہی نہیں, نہ ہم نے دیکھا ہے ساری. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ ویلیو ایڈیشن بنائی جائے. چھوٹے چھوٹے کاشتکار لگا کے ڈرائی کر, اس کی 3 سال عمر بڑھ جاتی ہے ساری. اس حوالے سے کون انیشیٹو لے گا, اس حوالے سے فرمائیں. دیکھیں جی, انیشیٹو بہت بڑا آپ کا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ایگری بزنس حکومت کے ادارے ہیں جو بڑے بڑے صنعت, دیکھیں جنہوں نے صنعتوں کو کھڑا کیا. صنعت وہ اوور آل تو نہیں آئی نا, کوئی چند ایک آدمی ہیں بڑے جو. اب ہمارے جو بڑے فارمر ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی. جہانگیر ترین صاحب ہیں اور مینگو گروورز ہیں, کچیلو فارم ہے سندھ میں. پرابلم ہے وہ چھوٹوں کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں, جو کلسٹر ہیں 95% وہی ہے. تو حکومت کو کامن فیسلٹی سینٹرز بنا کر ہمیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ گردیجی صاحب. تھینک یو جی, بڑی مہربانی. ناظرین, آپ نے زاہد گردیجی صاحب کی باتیں سنی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آم کی ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے حکومت تعاون کرے تو ہم آم کی ویلیو ایڈیشن مصنوعات سے بھرپور طریقے سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.